به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، بلکہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں. دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے کہ اگر تم ان سے کفار سے اگر یہ سوال کرو کہ یہ آسمان سے پانی کہاں سے آتا ہے، بارش کہاں سے آتی ہے، کون زمین میں ایسے فصلیں کھلکھلاتی ہوئی جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی نکلتی ہیں، کہاں سے نکلتی ہیں، تو ہر ایک کیا کہے گا اللہ نے. یقیناً یہ بھی نہیں اس کا انکار کر سکتے نا. تو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب سب کچھ دینے پر اللہ قادر ہے تو تم اس کے باوجود پتھروں کو اور مردوں کو تم نے رب کیوں بنا کے بیٹھ گئے ہو؟ تم شرک پھر کیوں کرتے ہو جب اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، رب پالنے والا، خالق پیدا کرنے والا. پیدا بھی اللہ نے کیا، پیدا کر کے کونے میں تمہیں چھوڑ نہیں دیا. چوٹی تک کا رزق اللہ دے رہا ہے، تمہارا رزق اللہ دے رہا ہے. اس کے اعتراف کے باوجود بھی تم بتوں کے آگے گرے پڑے رہتے ہو. تو یہی والی بات یہاں پر ہے کہ ایکچولی جو کفار تھے، مشرکین تھے، یہ اللہ کو حساب لینے والا نہیں مانتے تھے نا، کیونکہ آخرت پہ ان کا یقین نہیں تھا. اور بات کیا ہے کہ اگر ہم آج مسلمان کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ایک انسان جو ہے وہ بیک وقت دو مالکوں کی فرما برداری نہیں کر سکتا، یا تو وہ اللہ کی بات مانے اور یا پھر شیطان کی بات مانے. ایسے ہی ہے نا. تو ہمارا یہی معاملہ ہے کہ آج بھی جو مسلمان ہیں ان کو اپنی جان، اپنا نفس بہت پیارا ہے، نفسانی خواہشات بہت پیاری ہیں، عیش کے سامان بہت پیارے ہیں، نہ اللہ سے محبت ہے نہ آخرت کا کوئی خوف ہے. تو ان کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرے انسان، فخر کی سے نہ ڈرے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، پیچھے بھی کر لیا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم پانی دینے والے ہیں. یعنی اگر اس آیت کو آپ ہجرت کی طرف لے جائیں، دو طرح سے آیت ہے، ایک تو شرک کا رد ہے، دوسرا اگر ہجرت کی طرف لے جائیں تو بھی یہ مراد ہے کہ کیا اگر تم ہجرت کرو گے تو اللہ تمہارا پانی کھانا بند کر دے گا، اللہ تمہیں رزق دے گا. ایک طرف یہ اس سے مراد ہے. دوسرے شرک کا رد ہے کہ اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، اللہ نے پانی تمہیں برسایا اوپر سے، اور پھر بھی تم جب ماتھے ٹیکنے کی بات آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے آگے ٹیکتے ہو. یہ کیسا تمہارا عدل ہے اللہ کے ساتھ. آیت نمبر 64 وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ. جب بات ہم دنیا کی کرتے ہیں نا تو قرآن میں صرف یہ مقام نہیں ہے، ایسے جا بجا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، ایک دل لگی کا سامان ہے. اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ کیونکہ اس کا جو بات جڑے گی نا تو پیچھے کفار کے اور مشرکین کے عقائد کے ساتھ جوڑی جائے گی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی جو کفار ہیں یا آج کے وہ مسلمان جو بے عمل ہیں اس کا ریزن کیا ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس نے دراصل لوگوں کو آخرت سے اندھا بنا رکھا ہے. اب اس میں نا ہم ابھی مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کافروں کا تو بلیو ہی نہیں ہے. ابھی ہم جو بات کرنے لگے ہیں مسلمانوں کی کہ ایک تو آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہے، پتا ہے آخرت آنی ہے بٹ اندھے بنے ہیں، جان کے بلائنڈ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ آخرت کے لیے جو ان کو جو کوالٹی کا عمل درکار ہے، ابھی جیسے بالکل شروع آیت ہم نے کی تھی نا عاملین والا، جو عمل آخرت کی کامیابی کے لیے، قیامت کی کامیابی کے لیے درکار ہے، اس سے بھی غافل ہے. تو ان سب کا بیس کیا ہے؟ بیسکلی حب دنیا کی محبت ہے جس کی بنا پر ان کا یہ معاملہ ہے. اور انہوں نے دنیا کو ایک کھیل کود سمجھ رکھا ہے. ظاہر ہے جب آپ آخرت سے غافل ہو جائیں گے، جب آپ عمل کرنے سے غافل ہو جائیں گے تو دنیا تو کھیل کود کی جگہ بنی جائے گی. اور بالکل ایسی کھیل کود کی جگہ کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو بیچ میں لے جائیں تو آپ نے پورا ڈے اسپینڈ کرنے آپ بیچ پر گئے اور آپ نے بچے کو وہاں پہ ریت میں چھوڑ دیا، تو وہ سارا دن بھی وہ اپنے ساتھ بکٹ وغیرہ لے جاتے ہیں نا، اور وہ کھرپیاں اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی پلاسٹک کی، سارا دن بھی اگر وہ کھیلتے ہیں ان کا دل نہیں بھرتا نا.
تو فرض کر لیں کہ ایک بچہ ہے وہاں بیچ میں بیٹھا، یہ ریت سے گھروندے بنا رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ کاسلز بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مختلف اینیملز اپنی طرف سے جو انہیں سمجھ آتا ہے. شام بھی ہو جائے تو اسی کھیل میں وہ لگے رہتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے واپس آنے کا ٹائم شام ہو گئی تو کیا ہوتا ہے، ہاتھ چھاڑ کے اور چل دیتے ہیں، گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھے اور آگے گھر آئے تو کیا ہوتا ہے، ایگزاسٹڈ، اتنے تھک جاتے ہیں آتے کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ پلے کیا لے کر آئے، وہاں سے لائے جو وہاں بیٹھ کے گھر بناتے رہتے، وہاں پہ چھوٹے ٹوائز بنائے تھے، بکیٹ میں مٹی بھری تھی، کچھ لائے ساتھ میں؟ کچھ بھی لے کر نہیں آیا نا. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا کافروں کا معاملہ ہے نا، یعنی ہم اب دونوں طرح سے ہم اس آیت کو دیکھیں گے نا، کہیں مسلمانوں کے حوالے سے، کہیں کافروں کے حوالے سے. تو اگر ہم کافروں کی بات کریں تو جو کافروں کا معاملہ ہے وہ دنیا کے کاروبار میں اسی طرح مشغول ہے. شب و روز وہ محنت کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، گڈ ڈیڈز جن کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے. جیسے بالی ووڈ کے وہ ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں تو وہ بچوں کو گود لے لیتے ہیں، بلیکس کے بچوں کو خاص طور پہ نا، دکھاوے کے لیے کہ سب دیکھیں کہ دیکھو ہم نے ایسے غریب بچوں کو گود لیا ہوا ہے، یا یہ کہ ہاسپٹلس میں ڈونیشنز دیتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مرتے ہیں ایسے کفار تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، بالکل اس بچے کی طرح، کچھ بھی ہاتھ پلے لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے، لٹرلی ہاتھ جھاڑ کے سب نیکیاں سب کچھ ختم اس دنیا کے ساتھ ہی. تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح اب اگر آپ مومن کو دیکھیں تو مومن جو دنیا میں محنت کرتا ہے اور جو اپنا وقت لگاتا ہے، جو ایفرٹ وہ لگاتا ہے، تو اس سے وہ اپنے نیک اعمال کی اٹیچی کو پیک کرتا ہے. اس کے اندر آپ سمجھے وہ نیک اعمال ڈالتا جا رہا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ، اس کا دامن، اور آپ ایک تمثیل سے سمجھ لیں، اٹیچی تو ایسا سچ نہیں، مطلب مراد یہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ لے کے اللہ کے سامنے سامان گیا ہے نا، اس کو اٹیچی سے تشبیہ دیں، وہ سب بھری ہوئی ہوتی ہے نیکیوں سے. وہ ہاتھ جھاڑ کے نہیں دنیا سے جاتا، وہ بہت کچھ لے کے جاتا ہے، نیک اعمال کی پونجی جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو یہ ڈفرنس ہے ایک کافر اور ایک مومن میں. اور جو ریاکاری کے عمل کرتے ہیں تو ان کا بھی معاملہ یہی ہے جو کافروں کا معاملہ ہے، کہ ان کے اعمال بھی یہیں پر جھاڑ جھوڑ کے وہاں وہ چلے جائیں گے. مسلمانوں میں بھی یہ معاملہ ہے ان کے لیے کہ جو ریاکاری کے عمل کریں، اللہ کے لیے اخلاص نیت کے لیے کام نہ کریں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو کچھ احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اس کی دنیا کی زندگی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے کہ شام کو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح کو شام کا، یعنی صبح ہو تو شام کا ویٹ نہیں کرنا، اور شام ہو تو اگلی صبح کا ویٹ نہ کرو. تندرستی کی حالت میں اللہ کی اطاعت اور نیکی کا اتنا ذخیرہ جمع کر لو جس سے بیماری کے زمانے میں کوتاہی کی تلافی ہو سکے. بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی اتنا سا ٹائم ویسٹ نہ کرو. شام ہے تو یہ نہیں کہ کل صبح کریں گے، اور صبح ہے تو یہ نہیں کہ شام کو کریں گے، تاکہ اتنی نیکیاں جمع کر لو کہ جب تم بیمار پڑو تو تمہارے پاس اتنا کچھ موجود ہو نیکی کا عمل کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور اپنی زندگی میں نیکی کا اتنا سرمایہ فراہم کر لو کہ جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے. اسے بخاری نے روایت کی. تو یعنی مراد یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان چیزوں کو جمع کرتا ہے نا، پلان کرتا ہے، تو ہم تو دنیا کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں جس کو جہیز نام دیا جاتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کی پونجی کو بھی جمع کرو اس وقت کے لیے کہ جب تمہیں ضرورت ہو. تو تمہارے جیسے جو بینک ہے تمہارا آخرت انویسٹمنٹ بینک، اس میں سے کچھ نکلے تو جب تمہیں وقت پڑے اور ضرورت پڑے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب اگر ہم اللہ کا خوف نکال دینا تو دنیا ایک ڈرامہ بن جائے گا. جیسے ابھی نا کھیل اور تماشا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا، دل لگی کا سامان بن جائے گا اگر ہم جو ہے اللہ کا خوف نکال دیں، آخرت کی فکر اس میں سے نکال دیں. اور اگر ہم آخرت سے کمپیئر کریں دنیا کو تو دنیا کی زندگی آخرت کے کمپیریٹیولی ایک کھیل و تماشا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی بتایا. اور شیکسپیئر نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے مگر ایک سٹیج. اور اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا معاملہ ہے کہ جب ایک سٹیج پلے اپنے ذہن میں لے آئیے، آج کل تو دوبارہ اس کو فیشن آ گیا ہے، پہلے تو پرانے وقتوں کی چیز تھی، اب تو دوبارہ سے بڑی اہمیت ہو گئی ہے سٹیج پلیز کی. تو اس میں جو اسٹیج ہوتا ہے تو اس میں لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایکٹر ایکٹریسز، وہ مختلف کاسٹیومز پہن کر اپنا اپنا رول اس میں پلے کرتے ہیں.
اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے، پلے اینڈ ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ڈائریکٹر نے جس شخص کو بادشاہ کا رول دیا تھا اور جس کے اشارے پر وہی بادشاہ جو ہے وہ اس کو معزول کر دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے یا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کسی پلے میں کہ جو بادشاہ ہے وہ بہت بڑا امیر اور کبیر آدمی ہے اور وہ سارے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ڈرامے کے اینڈ میں ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی اچانک نظر پڑے کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہو تو برابر میں دیکھے تو جو وہ بادشاہ کا رول ابھی پلے کر رہا تھا وہ رکشے میں بیٹھ کے جا رہا ہے نا. حقیقت یہ ڈائریکٹر نے جس کو بھی مرضی رول دے دیا. تو اسی طرح سے آج ہم بھی جو ہے ایک جو رول جیسے ڈرامے میں لوگ جب رول کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹر جو ان کو رول دیتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ رول ان کی ذاتی زندگی سے بالکل مختلف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ذاتی زندگی میں پرسنل لائف میں کوئی بہت امیر شخص ہو اس کو نوکر بنا دے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بہت امیر آدمی ہو اس کے خود کے 4 نوکر ہوں لیکن رول اسے کیا ملا ہے؟ نوکر کا ملا ہے. کرتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے ہر طرح کے کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم چند روزہ ایک سٹیج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے رولز پلے کر رہے ہیں. کہیں پہ ہم بہن ہیں، کہیں بیوی ہیں، کہیں ماں ہیں، ہے نا ایسا رشتہ، کہیں جٹھانی ہیں، کہیں دیورانی ہیں، سارے ہر ٹائپ کے سسرالی رشتے، میکے کے رشتے آپ سب کچھ اپنے ذہن میں رہے ہیں. کہیں پھوپھی ہیں، کہیں پہ مامی ہیں، ایسے ہی ہے نا، چچی ہیں کہیں پر. تو یہ سارے رول ہم پلے کر رہے ہیں اور آخر کار ہمیں لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا. یہ حقیقت ہے. دوسری بات ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے دنیا کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا کو کہ دنیا ایک ببل ہے، ٹھیک ہے. ببل جب پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دی اینڈ ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے دنیا کی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تو بالکل ہی ایک ٹیمپریری جگہ ہے، کچھ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، جب کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کو آپ کمپیئر کریے کہ دنیا ایک ببل، کیونکہ ببل میں ایک سوئی لگانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ ببل پھٹتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا. اور جو پانی میں ببل بنتا ہے اس کو تو سوئی کی بھی نہیں ضرورت ہے. یہ تو میں وہ ببل آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو کہ بلون کا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی پلاسٹک کی چیز کا ہو. لیکن جو ویسے ببلز ہوتے ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ ہاتھ نہ بھی ہو تو وہ بنتے ہیں اور خود ہی بھی اپنی موت مر جاتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کچھ نہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کھیل ہے، تماشا ہے اور دل کا بہلاوا ہے، دل کی دل لگی ہے، جسٹ پاس ٹائم ہے نا جو انسان دنیا میں گزار رہے ہیں. ایکچولی ان کے لیے پاس ٹائم ہے جو دنیا کو ضائع کر رہے ہیں بیسکلی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم تھوڑا ایک کمپیرزن کریں نا کہ آخرت کا اور دنیا کا. دیکھیں دنیا میں ٹھیک ہے ایک انسان کہتا ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے جیو، دنیا کے کو لے کے ساتھ چلو، ایسے آپ نے سنے ہوں گے نا جملے. مسئلہ کیا ہے کہ دنیا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تو واقعی اس کی اہمیت نہیں ہے، حقیر چیز ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوں لیکن دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ ایک کانٹا لگا ہوا ہے. کیسے؟ اس بات کو سمجھتے ہیں. مثال آپ دیکھیں، میں تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ میں آپ کو بات سمجھاؤں گی. جیسے فرض کر لیجئے کہ ایک عورت ہے، اس کو اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت ہے، بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے، میرٹل لائف بڑی اچھی ہے، اس کے بعد بچے ہیں، ان سے بہت محبت ہے. اب ان محبتوں میں کانٹا کیا ہے؟ موت. اگر شوہر کی موت ہو گئی کانٹا لگا ہوا ہے نا اس محبت کے ساتھ، ایک ڈر لگا ہوا ہے نا، مستقل ایک ڈر ہے. بچوں اب ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو ایک کانٹا لگا ہوا ہے، کبھی بھی ماں یا تو ماں پہلے چلی جائے گی یا باپ چلا جائے گا، کانٹا ہے نا. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ رہنے کے لائق نہیں بنائی ہے، دل لگانے کے لائق نہیں بنائی ہے. یعنی رہنا کیا مراد ہے؟ ٹیمپرری رہنے کی جگہ ہے، ابدی طور پہ رہنے کے لیے امید انسان نہ لگائے. پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کسی کی بہت زبردست جاب ہے، کار ہے، شوفر ملا ہوا ہے، بڑا اونر ہے، بڑی عزت ہے، لوگ سر جو ہے آگے جھکا کر سلام کرتے ہیں. لیکن کانٹا اس کے جاب کے ساتھ کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ. کتنی بھی بڑی جاب ہے ایک دن ریٹائر ہو جائے گا انسان. اور جس دن انسان ریٹائر ہوتا ہے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جو کل ملازم آگے جھک جھک کے سلام کر رہے تھے وہ یوں شکل کر کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. ایسی ہے نا دنیا. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، باہر کھانا کھانے جب انسان جاتا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ خوب اپنی من پسند چیزیں منگواتا ہے، پوری دسترخوان بھر لیتا ہے، ایک سے ایک چیزیں ہوتی ہیں، کھاتا ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جتنی دیر کھانے میں لگتی ہے، آنے میں لگتی ہے،
آنے میں تو گھنٹہ لگتا ہے تو کھانے میں 15 منٹ لگتے ہیں نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بل انسان دیکھتا ہے تو منہ کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. حقیقت ہے نا, کانٹا ہے نا, بہت ہی بڑا کانٹا ہے, یعنی سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اور انسان اس وقت بعض دفعہ تو ہسبینڈ وائف کی لڑائی میں لگ جاتے ہیں اور بات چیت, کم سے کم بات چیت تو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا بل کیوں آ گیا, کیا فلاں چیز زیادہ نہیں منگا لی تھی ہم نے, فلاں ایسے کر لیا, آئندہ ایسے نہیں اور ایسے کریں گے. تو کیا مطلب وہ پلیجر تو پتہ نہیں کہاں گیا نا, کسی اور ہی چکروں میں انسان لگ گیا. اور جو خاص طور پہ اگر دین سے قریب ہوتا ہے تو ان کو یہ غم بھی ساتھ لگ جاتا ہے کہ دیکھو اتنا پیسہ اڑا دیا, کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے. ہر طرح کا, یعنی سب کانٹے, ہر ٹائپ کے کانٹے ہیں آپ سمجھیں. اس کے بعد کیا ہے, صحت ہے. جب تک انسان صحت مند رہتا ہے بڑا انجوائے کرتا ہے, بڑے گناہ کرنے کی بھی ہمت اور طاقت موجود رہتی ہے. صحت کے ساتھ بیماری کا کانٹا ہے. کسی وقت بھی کسی ٹائم بھی کوئی بتا کے آتی ہے بیماری, پتہ ہی نہیں چلتا. آپ دیکھیں لوگوں کو کینسر ہوتا ہے, جب وہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی تو آخری سٹیج ہے, آپ اتنے دن سے تھے کہاں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی سمٹم نہیں ہوا, کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی, پتہ ہی نہیں چلا. کتنے لوگوں کو آپ ایسے جانتے ہوں گے کہ بالکل آخری سٹیج میں پتہ چلا اور ود ان فیو منتھس رہ گئے کہ جو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہر صحت کے ساتھ بیماری کا کانٹا ہے. انسان سمجھتا ہے میری بڑی اچھی صحت ہے, میں بڑا کچھ ابھی کرنے کے قابل ہوں, پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ کب انسان کے ساتھ کس وقت کیا ہو جائے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے, اس کو بڑا سنوار کے انسان رکھتا ہے, لیکن بیسکلی کانٹا کیا ہے, ٹیمپرری. بہت جلد انسان کی جوانی اور خوبصورتی ڈھل جاتی ہے, بہت ہی جلدی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے شادی ہے, لوگوں کو بہرحال ایک خواہش بھی ہوتی ہے دل میں, اور جب شادی کا تو نام ہی خوشی ہے نا, شادی کا تو مطلب ہی خوشی ہے, تو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں, جو جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ہر ایک کے نصیب میں شادی کی خوشی نہیں ہے. بیسکلی ہر شادی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک کانٹا تو لگا ہوا ہے ڈیورس کا. وہ تو قسمت الگ ہے کہ کیا انسان کے ساتھ ہو, لیکن پتہ کوئی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ اس خوشی کے ساتھ بھی ہے جن کا یہ زندگی جو ریلیشن شپ جو ہے وہ لاسٹ نہیں کرتی, ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے ساتھ ظاہر ہے ڈیورس ہو جاتی ہے, ختم ریلیشن شپ. تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے وہ ٹیمپرری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں جو دی ہیں یہ آزمائش کے لیے دی. ہر چیز اس میں ایک آزمائش ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا جیسے گھٹیا مقام کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقام بھی جنت جیسا بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ اس جگہ کے لیے ہم سٹرائیو کریں اور کوشش کریں, وہاں کے لیے ارمان اپنے دل میں رکھیں. کیونکہ جیسے ابھی ہم نے بات کی, دنیا کی تمام خوشیاں عارضی ہیں. جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی سکون ہے, کبھی پریشانی, کبھی خوشی, کبھی غم, ایک جیسا معاملہ یہاں نہیں رہتا. تو جتنی عارضی جگہ یہ ہے اتنا گناہ میں ملوث ہونا, تو اس سے بڑی تو بیوقوفی کوئی نہیں نا. عارضی مقام کے لیے انسان امتحان میں فیل ہو جائے, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. اور دنیا سے جتنی محبت کریں گے, جتنے حب دنیا کا شکار ہوں گے, جیسے ابھی ہم آیت کے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی, اتنا انسان ذہنی طور پہ پریشان رہے گا. تو بات یہی ہے کہ اصل گھر آخرت ہے, جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں. لیکن انسان کا حال کیا ہے, ایک جنرلی طور پہ آپ چاہے کافروں کو دیکھ لیں, آپ ان جنرل مسلمانوں کو دیکھ لیں, دنیا کا مقصد انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کھانا پینا, فن فرولک, گھومنا پھرنا, عیش کرنا, کپڑے بنانا, گھر کو سجانے سے فرصت نہیں ہے, اب پارٹیز کرنے سے فرصت نہیں ہے. تو ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ تم سب سو رہے ہو, جب تمہیں موت آئے گی تب تم جاگو گے. کیونکہ جب وہ سوال جواب ہوں گے نا کہ تمہارا دین کون سا تھا, تمہارا اللہ کون ہے, تم کس پر ایمان لائے تھے, یا تھرڈ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رسول کون تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم سب سو رہے ہو اور تم اس وقت جاگو گے جب تمہیں موت آ جائے گی. تب تمہیں احساس ہوگا یہ میں نے دنیا کس چیز میں گھلا دی اور لگا دی, کیا میں نے اپنا وقت کا ضیاع کیا ہے. تو بات یہی ہے کہ جب گھر کو سجانے میں انسان بہت لگ جاتا ہے نا, یا آپ برادر کہیے کہ دنیا کو سجانے میں بہت لگ جاتا ہے, تو آخرت کی سجاوٹ کی جو فکر ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر نہیں انسان اس طرف دل لگاتا یا فکر کرتا ہے. تو گناہ میں ملوث ہو کے دنیا کی کامیابی حاصل کر لی, تو آخرت کی ناکامی جو پاس آئی یا پلے پڑی, تو کیا ملا ایسے سودے سے نا. دنیا کی کامیابی مل گئی لیکن آخرت کی تو ناکامی ہاتھ آئی نا. تو یہ سودا جو ہے وہ کہیں سے بھی نفع کا سودا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عنقریب غیر مسلم قومیں تمہاری سرکوبی کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی. سرکوبی کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں ختم کرنے کے لیے. وہ سب مل کر تم پر دھاوا بول دیں گے جیسے بہت سے کھانے والے افراد ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک آدمی نے عرض کیا کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ تم تعداد میں کثیر ہوگے، مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ اور خس و خاش سے زیادہ نہیں ہوگی. یعنی پانی کے میں جو کونے میں جھاگ نہیں بنتا، آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بات کی نا، بنتا ہے اور خود ہی وہ تھوڑی جھاگ بنتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے. اور خس و خاش کیا؟ تنکے چھوٹے چھوٹے. اس وقت دشمن قوموں پر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل وہن کا شکار ہو جائیں گے. ایسے لکھا ہے وہن، تمہارے دل وہن کا شکار ہو جائیں گے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہن سے مراد ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ مراد ہے وہن سے. تو یہ ابو داؤد میں یہ حدیث آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے، یہ آج کی پکچر نہیں ہے کیا؟ حقیقت ہے نا آج یہی کہ ہمارے اوپر جو ہے ساری غیر مسلم اقوام جو ہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی ٹرمپ کو جو ہم سے سب سے زیادہ، امریکہ کو رادر ہم کہیں، نام نہ لیں کسی کا، امریکہ کو سب سے زیادہ جو ہم سے شکایت ہے اس وقت کیا ہے کہ ہم کوئی ایکٹ نہیں کر رہے نا، ہم ٹیررزم کو ہم فروغ دے رہے ہیں. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ پچھلے 2 سال 3 سال سے صرف امریکہ کو خوش کرنے میں لگایا ہوا ہے، جو ڈرون حملے بھی ہوئے اور کیا کیا کچھ ہو گیا نا، ہر طرح سے امریکہ کو پاکستان نے ان کی بات رکھی، اس کے باوجود وہ ناراض ہے. اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہر وقت ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح پاکستان کو کرش کر دیں، کس طرح بنگلہ دیش کو کرش کر دیں، کس طرح سے جو ہے نا مسلم، آپ دیکھ لیجئے سیریا اور شام میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ یہ ان کا باقاعدہ پلان ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہے. ہر بات میں ان کو جو ہے وہ شکایت رہتی ہے مسلمانوں سے اور عام طور پہ پاکستان سے نا. تو جتنا بھی ان کے ساتھ سنسیریٹی کر لیں، جتنے بھی ان کے قدموں میں گر جائیں، وہ کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں جب تک وہ مسلمان کو مکمل طور پہ برباد نہ دیکھ لیں، اللہ نہ کرے. تو یہ ایک تو اصل تصویر ہے. اور واقعی یہ بات ہے کہ دنیا سے آج مسلمانوں کو محبت ہو گئی ہے، اللہ سے محبت رہی کہاں ہے بیسکلی. تو وہ ایسے گزار لو، فن ہو فوریہ کے ساتھ تو حالانکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے تو چند روزہ ہی، لیکن کس لیے گزارو کہ اس لیے ساتھ گزارو. اچھا بالکل لوگوں تو یہی ہے نا کہ چند روزہ، یہی تو نا، یہی تو وہ کہتے ہیں نا شیطان نے مزین بنا دیا، شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے کہ کم وقت ہے، انجوائمنٹ کا تمہارے پاس جتنا ٹائم ہے سب کچھ انجوائمنٹ میں لگا دو. وہ کہتے ہیں نا یہ تو یولو جو ہے، یہ تو ویسٹرن یہ جو ٹین ایجرز اور ینگ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا سلوگن ہے نا یولو، یو اونلی ینگ ونس، یو اونلی لیو ونس. تو یہ ان کا سلوگن ہی یہی ہے نا. یہ تو خود ان کا تو ایک طرح سے یقین ہی یہی ہے کہ ٹیمپرری زندگی ہے، اس کو جو ہے عیش میں گزارو، انجوائمنٹ میں گزارو. تو بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب قرآن سے آپ جڑیں گے نا تب آپ کا پرسپشن چینج ہوگا. کہ جیسے آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ کیسی بات، یہ ایسے کہہ بھی کون سکتا ہے کہ دنیا چند دن کی ہے تو عیش کرو. یہ کہہ رہی ہے نا، یہ بھی ہے نا کہ ایسا، ہاں اس کی کلیئرٹی اور یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، یہ ہم کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے. یعنی جو اگر بچے یہ بات کریں نا اور ان کو یہ کہیں کہ نہیں تم کیسی بات کر رہے ہو، دنیا چند روز ہے تو اس میں تو اور ہی اللہ کی اطاعت کے کام کرنے نا، تو وہ جو دین سے دور شخص ہے، قرآن سے دور ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا. واقعی حقیقت ہے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے عیش پر مر مٹنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اللہ اس پر محتاجی مسلط کر دیتا ہے، اللہ اس کے سلجھے ہوئے کاموں کو الجھا دیتے ہیں اور وہ سکون و قلب کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور دنیا کا رزق اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے. اور جو فکر آخرت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی مراد کیا ہے کہ دنیا کے لیے نا اس کو سٹرگل نہیں کرنا پڑتا، دنیا کے لیے اس کو رونا نہیں پڑتا، دنیا کے لیے اس کو حسرت نہیں کرنی پڑتی.
دنیا کے لیے اس کو آہیں نہیں بھرنی پڑتی، جتنی دنیا اس کے مقدر کی ہوتی ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، جتنا پیسہ اس کے مقدر کا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کھپایا یا لگایا، یا اس کا جو زندگی گزر رہی ہے وہ کس میں گزر رہی ہے؟ آخرت بنانے میں، آخرت سجانے میں. تو اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود اس سے دے دیتا ہے، یہ مراد ہے. فوکس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام اس کو اس صورت میں دے دیتا ہے کہ دنیا بھی اسے نواز دیتا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جب دنیا اور آخرت دونوں دینے پر قادر ہے تو ہم صرف دنیا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سیدھی سادی ایک دعا ہمارے سامنے، ہمیں مطلب نہیں آتا، اس کی سمجھ نہیں آتی اتنی سی بات کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں دینے پر قادر ہے تو صرف دنیا کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ آخرت بھی مانگے، مانگ کے تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سے. پھر عذاب سے بھی، بالکل ایگزیکٹلی آخرت اور عذاب دونوں سے مانگی گئی ہے. لیکن بات یہی ہے نا کہ دینے پر تو اللہ قادر ہے نا، یہ ایمان نہیں ہے ایکچولی لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے. میں مسلمانوں کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، ان کو تو چھوڑیں کافروں کو. مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر دنیا ہم نے اللہ سے نہیں مانگی، یعنی دنیا ہمیں نہیں ملی، تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. ہم دنیا میں جئیں گے کیسے؟ پھر وقت تو ہمیں ادھر گزارنا ہے. تو یہاں پہ یعنی جیسے ہم ابھی ہم نے بات کی نا کہ سود اگر چھوڑا تو ہم قلاش ہو جائیں گے، ہم ایک وقت کا کھانا ہمیں نہیں ملے گا. اگر بچی نے حجاب کر لیا تو دیکھ لینا اس کی تو کہیں ہو ہی نہیں سکتی، شادی نہیں ہوگی اس کی. یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ سوچ کے ہم نے ایکچولی رکھا ہوا ہے. بالکل بالکل، اور بالکل ایگزیکٹلی ابھی جو حدیث ہے نا وہ یہی ہے، وہ یہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے خاصے سلجھے کام کو الجھا دیتا ہے. تو اللہ نہیں کر رہا ہے، یہ بات آپ سمجھیں، وہ خود کرتے ہیں، ان کو چین ہی نہیں ملتا. ابھی جو یہ بات کر رہی ہے، دیکھیں سکون اس چیز کا نام ہے کہ آپ جب اللہ سے آپ کی لا لگی ہوتی ہے نا تو آپ دنیا اپنی آسان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ضرورت کے تحت کپڑے بنانے نا، آپ ایک دو دکانوں میں جائیں گے اور آپ نے اپنا جو ضرورت تھی آپ نے کپڑے لے لیے، اور آپ کا دل بھی جیسے کہہ رہی ہے نا، دل بھی مطمئن ہو گیا. آپ نے کہا میں نے بہت صحیح فیصلہ کیا، سودا کیا، بس ٹھیک ہے کپڑے ہیں نا، جو پسند کے بھی مل گئے، سب کام ہو گیا. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کے سلجھے ہوئے کام کو الجھاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں نا، دنیا کے لیے قرآن کلاس کے لیے کیا کہا؟ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں بھی نہیں ہے. آپ نے قربانی دی کہ بھائی کلاس میں آنا ہے تو تھوڑا دنیا کو کم کرنا پڑے گا نا. تو اب اس میں کیا ہوگا؟ مارے پھر رہے ہیں، مارے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری، کبھی اس دکان کبھی اس دکان، کبھی ہمیں سب کو اندازہ ہے نا شاپنگ انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پہ کتنا تھکاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ یعنی اگر شاپنگ سے آ کے آپ نے ایک عام بات دیکھی ہوگی بہت تھک گئے، یہ ہے نا جملہ، یہ کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا جو کہ میں تھکا. ہر صورت تھکانے والی چیز ہے یہ، کیونکہ ذہنی بھی انسان کو تھکان اس لیے ہوتی ہے جب وہ چوائسز کرتا ہے. تو جب آدمی مختصر اپنی دنیا کو کرتا ہے تو وہ ایک ہی دکان پہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات، اور وہ چیز اپنی ضرورت کی لے لیتا ہے. یہ چیز اس کو دماغی طور پہ بھی پرسکون کرتی ہے کہ میرا کام ہو گیا. میں بالکل ہی معمولی لیول پر آپ کو اگزامپل دے کے بتا رہی ہوں، ورنہ تو اور بہت ساری چیزیں جو جس پر انسان راضی رہتا ہے. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ ہے تو انسان کیا سوچتا ہے؟ اللہ نے جب اولاد دی اور اللہ کی اطاعت ہم کر رہے ہیں یا ہماری بچی کر رہی ہے تو اللہ اس کی قسمت آگے بنائے گا، بس ختم. خود ہی اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں کرتا چلا جاتا ہے. اللہ سے امید لگا کے رکھتے ہیں. توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے؟ یہ تو پروف کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جتنے لوگ اگر حجاب کر رہے ہیں، جتنے لوگ کور کر رہے ہیں تو ان کی کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی یا ہوتی نہیں ہے. کیسی بات ہے؟ تو بہت ہی بہتر، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا اس بات کے اوپر، ہے نا، یہ بات کی حقیقت ہے. یا اگر آپ کا چھوٹا موٹا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو بھی پتا ہوگا. اگر میں بھی دیکھوں کہ بھئی اگر میں اس ادارے میں کام کر رہی ہوں یا اور اداروں میں آنا جانا ہوتا ہے اور ان لوگوں سے جان پہچان ہے، تو میں نے یہ ایشو نہیں دیکھا کہ کیونکہ وہ لڑکی حجاب کری تو اس کی شادی نہیں ہوگی. مطلب ڈیفینیٹ بات ہے یہ. بلکہ جو نہیں کر رہی ہیں ان کے مسائل مجھے زیادہ پتا چلتے ہیں کہ ان کی نہیں ہو پا رہی، نہ وہ ادھر کی رہی ہیں نہ ادھر کی رہی ہیں. کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے شریف گھر آنا تو بھی وہاں بھی نہیں وہ چل پاتی ہیں، اور جب سو کالڈ انورٹیڈ کامرس میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ماڈرن گھر آنا تو وہ لوگ وہاں نہیں دینا چاہتے. ماڈرن سے میرے مراد ہے کہ بالکل ہی دین سے دور. تو نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بلکہ ان کے مسائل زیادہ ہیں جو عام طور پہ لوگ بتاتے رہتے ہیں.
چلیں آگے چلتے ہیں. اس کی فلپ سائڈ بھی ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ٹیمپرری ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ مسلمس اکراس دا ورلڈ اوور وی اسٹارٹڈ ٹو ٹیک دس ورلڈ ویری لائٹلی. ہماری کانٹریبیوشن, ہمارا ایگزسٹنس اس لیے بھی انڈرمائن ہو رہا ہے کہ جو ہماری فیکٹریز اس دنیا میں استعمال کی ہیں ان پہ ان کو ہم جسٹس نہیں دے رہے ہیں, جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. جو رول اللہ نے دیے ہیں ان کے نبھانے کے ہی مارکس دیں گے نا. عبادات کو آپ کی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کرتے ہیں, اللہ سے ون آن ون ہمارا ریلیشن شپ, لیکن جو دنیا میں کرنے کے کام ہے ان کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں, ان کو گرانٹیڈ لیتے ہیں, ان پہ کمپرومائز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج مسلمان کا امیج بہت ناپسندیدہ اور ویک ہے. ورلڈ اوور ہماری کانٹریبیوشن ریسرچ سائنس ہے واز لیڈنگ دا ادر ڈیز لیس دین 3%. ڈونٹ ہیو مور دین 3% سائنٹسٹ ان دا ورلڈ. نہیں وہ تو میں ایگری کر رہی ہوں. ہاں لیکن میں بھی دیکھا ہے, 14 سال میں کام کرتی ہوں کارپوریٹ سیکٹر میں, پیپل ایکسپلوئٹ دیئر بینگ مسلمس. آپ کو اگر 8.5 گھنٹے جاب کو دینے ہیں, آپ کو ظہر کی نماز کے لیے صرف 15 منٹ ملے, آپ 16 منٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ حرام ہو جائے گی آپ کی کمائی. لیکن جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, وضو کرنے میں, نماز پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگا کے آتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باس کچھ نہیں کہے گا کیونکہ آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں. ہم اس کی فلپ سائڈ دیکھیں تو لوگ دنیا کو بہت کیجول لینے لگتے ہیں کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے آپ کو اس ٹائم کو حلال کرنا ہے. یو شوڈ بی دا بیسٹ ڈاکٹر, بیسٹ انجینئر, بیسٹ ٹیچر اف یو آر مسلم. نہیں وہ تو میں بات سمجھ گئی, لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ٹیمپرری ہونے سے نہیں ہے. جی لیکن مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات جو آپ کر رہی ہیں وہ میں سمجھ گئی. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا ان کے یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا دنیا ٹیمپرری ہے. وہ تو جو کانسیپٹ جو دنیا کے ٹیمپرری ہونے کا کانسیپٹ ہے نا اس میں وہ صرف اور صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, آئی ایگری. ہاں اپنے سامنے لوگوں کو اپنے مین اسٹریم کریئر چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے اسلام کے نام پہ. ٹھیک ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے تو میں تو میرے یہ رسک آ جائے گا, اللہ نے لکھا بھی مل جائے گا. لیکن جو آپ کو اپرچونیٹی اللہ نے میں نے ویسے ایسا فروغ نہیں دیکھا. نہیں تو نہیں میں تھوڑا سا اس سے آپ کو ایگری نہیں کروں گی فروغ, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں نے بھی 2 لوگوں کو دیکھا. آپ لوگ یہاں پہ سنا نہیں سکتے ورنہ میں ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ کو انٹرویو سناؤں. انہوں نے اپنا میڈیکل کا پروفیشن چھوڑا, ٹھیک ہے, اسی لیے. ٹھیک ہے نا. نہیں میں بتا رہی ہوں, میں آپ کو ابھی اتنی مثالیں دے سکتی ہوں تو پوری کلاس ختم ہو جائے کہ اللہ نے ان کو پھر کیا نوازا ہے نا. میں کہتی ہوں اٹس ورتھ اٹ, میں اس کے آئی ایم فار اٹ. ٹھیک ہے. ایک اور میں بتاؤں, میں وہ نہیں بات کر رہی آپ جو مس یوز کی میں بات نہیں کر رہی. سیکنڈ میں بتاؤں نعمان علی خان بہت بڑی پوسٹ کے اوپر تھے جب انہوں نے یہ چھوڑ کر, اور انہوں نے تو لٹرلی کہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر, میں یہ جاب چھوڑ رہا ہوں اور اب میں اپنی پوری زندگی اپنے اس میں لگا رہا ہوں. ڈاکٹر فرد ایک بہت بڑی یونی میں پروفیسر تھی, وہاں پہ وہ ٹیچنگ کر رہی تھی, اسی سے ان کا گھر چل رہا تھا. بالکل وہ ان کی بہت ہی کم آمدنی تھی. ایک ہسبینڈ بھی چھوٹی موٹی نوکری کرتے تھے, انہوں نے جاب چھوڑی. ٹھیک ہے. آج بھی وہ اسلام آباد کے ان کا جو اپنا پورا بنا ہوا ہے وہاں پہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے, اس میں ایک چھوٹا سا ان کا کمرہ ہے اور اسی میں چھوٹا سا ایک ڈائنیٹ ہے, اسی میں رہ رہی ہیں. کیونکہ الاؤ ہوتا ہے نا جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہیڈ ہوتا ہے انہوں نے اسی میں اپنا ایک حصہ بنا لیا ہے, وہیں پر اتنی سادگی سے زندگی گزار رہی ہیں. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ تو بیوروکریٹ کے لیول کی ان کی جاب تھی. انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی میں ان کا سنتی رہتی ہوں, حالانکہ بہت اب تو ڈیتھ ان کو عرصہ ہو گیا. انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ میں نے وہ جاب چھوڑ کے اور میں نے اللہ کے لیے یہ کیا نا, اللہ کے لیے قربانی دی. ہر ایک کا آپ یقین کریں کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں نے کسی کا کم نہیں دیکھا. ڈاکٹر فرح جب آتی ہے نا یہاں کبھی, آپ ان کی گاڑی دیکھیے, وہ لینڈ کروزر سے کم نہیں ہوتی, ان کی اپنی نہیں ہوتی, ان کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ ان کو اپنے خوش قسمتی سمجھتے ہیں اپنے گھر میں ٹھہرانا, ان کو کسی ہوٹل کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا نا. کہیں باہر جاتی ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. صحیح. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ریئلی ورتھ اٹ کہ کچھ لوگ تو ایسے, اس کو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کہتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے اللہ کے دیوانے نکلے نا جو سب کچھ چھوڑ دیں. جنید جمشید کی مثال, جنید جمشید کا تو آپ کو پتا ہے 5 کروڑ کا آفر تھا, 3 کروڑ کا شاید, اگر میں ایگزیجریٹ نہ ہو, 3 کروڑ کا تو تھا پیپسی کا, جو چھوڑ کر اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر وہ کبھی مڑے نہیں نا, کیونکہ کبھی آتے تھے چلے جاتے تھے, ایسا بھی شروع میں ہوا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا نا, اور ان کی بیوی گواہیں کہ کھانے کو گھر میں پیسہ نہیں تھا, بچوں کی جو ہے اسکول اٹھا لیے تھے, ایسی سے اسکولوں میں کرا دیا تھا. آج آپ ان کے بچوں کے پاس پیسہ دیکھیں, 2 تو شاید گھر ہیں, اور آپ کو سب پتا ہے کہ یہ جنید جمشید جو کمپنی ہے ان کا نام یوز ہوتا ہے نا,
اس شخص نے یہ بھی ان کا ہے جماعت، یہ ان کے جو تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں، انہوں نے جھک کے جنید جمشید سے کہا تو مجھے صرف اپنا نام دو، میں اتنے کروڑ روپے تمہیں مہینے پہ دوں گا. لوگ نام لیتے ہیں نا، برانڈ پہ تو بکتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہ بات نا. تو میں آپ کو ایسی ایسی مثالیں بتا دوں. تو فروغ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے، آئی بلیو ان. نہیں، تھوڑی سی اگر مل بھی جائے، میں سمجھ نہیں پا رہی یا تو آپ کی بات، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے میرے کزن کا آپ کو بتاؤں تو اس نے بات کی ان سے کہ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور میں جمعے کے ٹائم نماز بھی پڑھوں گا. ٹھیک ہے، جاب منظور ہے. انہوں نے پہلے تو بہت صحیح گورا باس تھا ان کا کیا، اس کے بعد اس نے کہا اوکے، کام کر کے دکھایا نا، انہوں نے کہا اوکے. تو میری مراد یہ ہے کہ لیا نا، وہ جاتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، جاتا ہے، نکلتا ہے، ان کا کام کا لاس کرتا ہے. لاس ہو جو جمعے کی نماز ہے، اس نے کہا رکھنا ہے رکھے، نہیں رکھنا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو بتا دوں، میرے ایک اور ہمارے ایک جان پہچان کے، انہوں نے جمعے کی نماز کے لیے جانے نہیں دیتے. ڈاکٹر تھے، اب آپ کو پتا ہے نا ڈاکٹرز کو تو ویسے ہی وہاں باہر بڑی سختی، جانے نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے بڑا شور اپنے ملا لیا نا مسلمز کو، کافی اپنا گروپ ایسا ایسا کر کے بنایا. تو سب گئے جا کے، ان کے جو ہاسپٹل کے پورے وہ ہیڈ تھے اور سب ان سے جا کے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے، تم لوگ سب اب گروپ بنا کے آئے. وہ بھی انگریز ایسی تھا گورا. تو کہا تم سب گروپ بنا کے آگے، اور کیا مطلب واٹ ڈو یو مین کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جمعہ نماز پڑھنے جائیں گے؟ یہ کیا بہت اس نے ادھم کیا نا، بات نہیں مانی. تو ان لوگوں کا سجیشن ہے، کہا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں، یہی جو تھا میں جس کا آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے جان پہچان کے، تو اس نے کہا ایسا کریں، ایک روم ان لوگوں نے لیا چھوٹا سا بالکل روم، اس نے کہا یہ روم آپ ہمیں دے دیں، ہم پلیز یہاں پہ جماعت کرا لیں گے جمعے کی. ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمیں پتا ہے انہوں 10 باتیں، یہ مر جائیں گے مریض، آپ کو تو پتا ہے نا یہ لوگ کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کرسچنس دیکھیں، جیوز دیکھیں ڈاکٹرز اتنی دیر کے لیے نا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ روم ہمیں دے دیں، ورنہ بھائی ہمیں تو سوچنا پڑے گا، بہت پریشر ڈالا ان کے اوپر. مان گئے وہ. اب اس کے بعد وہ لوگ لیتے ہیں 20 سے 25 منٹ اپنے ٹائم کے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو آدھا گھنٹہ ہمارا ہے وہ کریں نا، وہ اس کو دیکھیں. لگ جاتا ہے نا جمعے کے ٹائم میں تھوڑا وضو اور یہ ساری سب اجازت دی انہوں نے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم لیں ان سے ایکسٹرا. بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ جن کی بات کر رہی ہیں وہ ایک دو لوگ ایسے ہوں جو کہ اس کو مس یوز کرتے ہوں. لیکن اگر دیکھیے کوئی نماز کے لیے بھی اٹھ کے جا رہا ہے نا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری اگر مطلب کیا یہ شرط ہے کہ بس تم 10 منٹ میں آ جاؤ، مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ وہاں نماز میں کچھ. ہاں میں یہ نہیں کہتی، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہاں پر بھی جیسا مسجد کی نماز پڑھتے ہیں تو میں خود اپنے کو اس چیز پہ کرتی ہوں کہ بھئی اگر میری اگلی کلاس ہے تو میں یہاں سورہ البقرہ کی سورہ نہیں پڑھ سکتی، رائٹ؟ ایک بالکل سمپل حکمت والی بات ہے. مجھے شارٹ پڑھنی ہے، بہتر ہے میں سورہ اخلاص وغیرہ پڑھوں کیونکہ مجھے آگے آ کے کلاس لینی ہے. تو یہ تو بات بنتی ہے. لیکن اگر میں نے 5 منٹ تھوڑے اوپر بھی لگا لیا اور مجھے اگر دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا پڑھنے کا، تو آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، لیکن اگر میں کہیں پر کام کر رہی ہوں تو وہ تھوڑا سا برداشت کریں نا اس چیز کو. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ خود ہی انسان کیئرفل ہوتا ہے. میں خود ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں خود بھی نہیں لوں گی آپ کے، مجھے پتا ہے میری کلاس ہے، وہ بھی ایک میرا کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ، اور دینی کا کام ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی دین کا کام ہے. ٹھیک ہے. میں یہی بتا رہی ہوں، میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتی ہوں. یہاں پہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ صبح آتی، ہاں یہاں بھی آتی تھی وہ پہلے نا، انہوں نے اپنی بیٹی کا مجھے بتایا تھا معاملہ کہ وہ ایک جگہ پہ اسکارف جب اس نے شروع کیا، اس نے اتنا اچھا باس جو اتنا مہربان، اس کا تو ایٹیٹیوڈ ہی خراب اس کے ساتھ ہو گیا نا، اتنا روڈ ہو گیا، اتنا برا اس کے ساتھ مطلب ہو گیا نا. جیسے لوگ جب برے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ معاف کرے انگریز، جب اچھے ہوتے ہیں تو بس بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو وہ اتنا برا ہو گیا کہ اس نے کہ یہ اسکارف کے اوپر نا تو چلتی رہی، ٹسن چلتی رہی. اس نے تنگ آ کے بتایا، کہہ دیا کہ مطلب اس نے کہا دیکھو میں نہیں برداشت کر سکتا نا، بس بہت ہو گیا، تمہیں جاب کر لو یا کام چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیا. تو پھر ان کی وہی جو تھی وہ اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے بتایا کہ ایسے میری بیٹی کی جاب چلی گئی ہے اور یہ وہ بہت پریشان ہے، کہیں مل نہیں رہی ہے. تھوڑے دن میں اس کو اس سے زیادہ ڈبل سیلری پہ مل گئی، اور وہ بھی گورا تھا. اس نے آنر دے کے، کیونکہ اس نے اب کی کیا اس نے پہلی شرط لگائی، میں یہ اسکارف جو ہے نا یہ نہیں اتاروں گی. آپ دیکھ لیجیے اگر آپ نے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، پہلے سے ہی ہم ایگریمنٹ کر لیں. اس نے کہا نو پرابلم. اس نے اتنا لائٹلی لیا تو اللہ نے اگلا راستہ کھول دیا. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ چھوڑ دیں جاب، بہتر ہے چھوڑ دیں. چھوڑا نا اللہ نے دوسرا راستہ. حالانکہ یہ کوئی دین ایمان تو نہیں نا، جاب تو عورت کے لیے بیسکلی کوئی اللہ نے تو فرض کی نہیں، لیکن ایسے بھی مقام پہ اللہ مدد کرتا ہے ہر طرف سے. تو
تو یہ جو چیز ہے نا وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں آپ جن کی مثال آپ کا کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا ہو ایک دو لوگوں کا جو آپ کے نظر میں ہو, لیکن اگر اوور آل ہم دیکھیں نا تو اللہ کے لیے تو جو بھی آپ قربانی دیں گے نا اٹس ورتھ اٹ. اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتا ہے, کتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. ہاں مس یوز نہیں کریں, جیسے فروغ جو کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی اپنے دین کا نام لے کے تو دیکھیں مس یوز یہ بھی ہے کہ چلتے ہوئے انگریز چاہ رہا ہے اس کو مار دو, ہے نا, کہ اب ہم یہاں بیٹھ کے کہیں کہ اب میں آپ کو ابھاروں کہ یہ انگریز ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور آپ کو روڈ پہ بھی ملے تو آپ پتھر اٹھا کے ماریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. تو مس یوز تو یہ بھی دین کا ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے آ رہے ہیں اور سکھایا کیا جا رہا ہے, یہ ہے مس یوز نا, اس طرح کی چیز. سو آئی گاٹ اٹ واٹ یو آر سیئنگ. چلے آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں, پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یکی شرک کرنے لگتے ہیں. اب شرک آیت ہے اور اس میں ایک پورا باقاعدہ اس آیت کے ضمن میں ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے جو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ, یعنی اب جب میں واقعہ بتاؤں گی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے, مشرک تھے وہ لٹرلی. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فتح مکہ جب ہو گیا تو یہ مکہ سے فرار ہو گئے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیدی نہ بنا لیں, اور یا یہ کہ ان کے اوپر کوئی پریشر آئے اور ان کو اپنا جو آبائی دین ہے وہ چھوڑنا پڑ جائے. تو وہ حبشہ کی طرف انہوں نے چھپ کر وہاں سے نکل گئے مکہ سے. تو ایک کشتی میں بیٹھے, کشتی جو ہے وہ اچانک آگے جا کے گرداب, آپ سمجھتے ہیں نا پانی کا جو گرداب ہوتا ہے دلدل سی ہوتی ہے, اس میں پھنس گئی. تو کشتی میں سوار لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہ ڈوبنے لگی ہے. تو اور بھی لوگ تھے اس کشتی میں, تو انہوں نے کہا یہ تو ڈوبنے لگی ہے, اب اس کا حل صرف یہ ہے کہ رب سے بہت ہی خلوص کے ساتھ دعا کرو, اس لیے کہ یہاں اس موقع پر اللہ کے سوا کوئی تمہیں نجات نہیں دے سکتا. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تھے تو مشرک, بتوں کی پوجا کرنے والے. انہوں نے ایک دم یہ بات سن کے لوگوں کی یہ کہی کہ اگر سمندر میں اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو یہ کیسے یہ ساتھ کے لوگ ہیں, مطلب یہ بھی بت پرست جو میرے ساتھ ہیں, یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جب اگر ہم یہاں سے نجات پا کے ہم آگے پہنچیں گے ساحل پر تو وہاں پھر کون نجات دے گا. اٹ مینس کہ وہاں بھی اللہ ہی نجات دے گا. ایک بات ان کو نا کلک کی دماغ میں, لاجک جیسے ایک ہوتی ہے. تو انہوں نے اسی بات اپنے دل میں اللہ سے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے یہاں بچا لیا تو میں ساحل پہ پہنچ گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیعت کروں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو یہ ان کا سوچنا تھا کہ جو ہے وہ کشتی بچ گئی گرداب میں ڈوبنے سے, اور پھر وہ جب پہنچے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے, وہاں انہوں نے جا کے اسلام قبول کر لیا. تو اس کے ضمن میں دیکھیے یہ آیت ہے, اب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. جی یہی ہے جی جی. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیٹ سٹیونز کا نام سنا ہوگا نا, ان کا نام اب ہے یوسف اسلام. تو ان کا بھی جو واقعہ ان کا آتا ہے نا, کبھی آپ ان کا سرچ کریں اس میں, تو ان کا ایگزیکٹلی یہی واقعہ. ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ آپ کو تو ان کے بارے میں یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں, بہت ویسے تو پرانے سنگر ہو چکے, اپنے زمانے میں بہت ٹاپ پہ تھے, گٹار بجا کے نا وہ سانگس وغیرہ اس طرح کے گاتے تھے. تو ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سوئمنگ کر رہے تھے, سمندر میں لوگ کرتے ہیں نا, تو سمندر میں وہ سوئمنگ کر رہے تھے. تو اس میں ان کو ایک ایسی لہر آئی جو ان کو ایک دم سے لے کر نا آگے بالکل ایسے گہرے کھائی ٹائپ کے پانی میں لے گئی, جہاں پہ پھر آپ کو پتا ہے نا انسان اندر اندر جانے لگتا ہے. تو ان کو ایسی فیلنگ آئی کہ میں بس اب ڈوبا کہ تب ڈوبا. تو اس وقت انہوں نے بھی اللہ سے عہد کیا, ایک دم سے ان کے دل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی پوری زندگی تیرے لیے لگا دوں گا اور میں جانوں گا کہ صحیح دین کیا ہے. تو بس ان کے دل میں یہ سوچ ہی آئی تھی نا, تو جیسے ان کو لگا کہ لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ لہر نے جیسے ان کو نکال کے اور ساحل پہ یوں کر کے پھینکا ہے, لٹرلی کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا. لیکن دیکھیں جو انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے نا, تو انہوں نے اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر اور وہ جب گھر آئے اس کے بعد ان کو چین نہیں ملا نا, انہوں نے اسلام کے اوپر سرچ کیا اور مختلف چیزوں کے اوپر سرچ کر کے الحمدللہ وہ ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. اور عرصے دراز تک انہوں نے جو ہے وہ میوزک کو
چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اب تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ لنڈن میں ان کے اسلامک سکولز ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ نشید وغیرہ ان کی اور اسلامک جو سانگز ہوتے ہیں وہ تو بہت ہیں, وہ انہوں نے بہت بنائے, وہ بہت ان کے پاپولر ہوئے. اس کے بعد دین کو یعنی آپ سمجھے ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اور جو ان کا بھی یہی تھا کہ پیسہ بہت تھا, تو جب یہ سب چھوڑا تو وقتی طور پہ جو پیسے میں کمی ہوئی. تو آپ کو شاید یہ بات پتا ہوگی کہ جو اسلامک سکولز آج لنڈن میں یا امریکہ یا ویسٹ میں موجود ہیں, وہ جو ان کے پبلک سکول ہیں نا امریکہ کے, اس سے کہیں زیادہ مہنگے, کہیں زیادہ. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ بہت زیادہ, بہت مہنگے. تو وہ کیونکہ ایک چیز وہاں پہ ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ سمجھ لیجیے جو افورڈ کر سکتے ہیں نا وہی کراتے ہیں. تو اب ان کا جو پیسے میں کمی بھی تھی, انہوں نے اسلامک سکولز وغیرہ کھول لیا. اب ان کی جائز آمدنی ہے, وہ اس سے جو بھی کما رہے ہیں وہ طریقہ وہاں سے ہی ہے نا اسلامک سکولز کا, کہ اس کی ایکسٹرا پے کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا پبلک سکول تو وہ تو ایکچولی اپنی عوام کی آسانی کے لیے اور عوام کو سرو کرنے کے لیے بناتے ہیں نا, تو پیسے کم ہوتے ہیں اس کے, ظاہر ہے. جیسے آپ یہاں سمجھیے, یہاں تو خیر کمپیئر کرنے والا نہیں ہے, گورنمنٹ اسکول یہاں کے نو کمپیریزن جو وہ تعلیم وہاں دیتے ہیں, لیکن اس لیے بھی وہ مہنگے لگتے ہیں وہاں لوگوں کو نا اسلامک اسکول. تو بہرحال پتا کیا چلا کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ اومنی پوٹنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک رب, کتنا ہی کوئی ایتھیسٹ ہو, کتنا ہی کسی کو اللہ پہ ایمان نہ ہو, لیکن وہ اس وقت نا ایک دل سے جو پکار نکلتی ہے نا وہ اللہ کا نام نکلتا ہے. حقیقت میں کتنا بڑا دنیا کے سامنے کہتا رہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, کیونکہ یہ انسان کے اندر جو نا ودیت ہے نا, انگرینڈ ہے اللہ کی جو وحدانیت ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک عہد الست ہے اس کو آپ کہہ لیجئے کہ شاید وہ والی بات ہے. تو بہرحال ہوتا بات ساری یہ ہے, آگے بھی آیت آئے گی تو اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جب مصیبت آنے کے بعد انسان کا جو رویہ وہ اختیار کرتا ہے, ایکچولی وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ انسان مومن ہے یا مسلم ہے. مصیبت کے بعد نا جب اللہ مصیبت ہٹا دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا احسان فراموش ہے اللہ کا, کتنا زیادہ ناشکرہ ہے اللہ کا, یا یہ کہ حقیقت میں وہ مومن. تو آگے کی آیات اب یہی اسی کے حوالے سے آ رہی ہیں. آیت نمبر